بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بچوں، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ بچے اردو کی چوتھی کتاب کھولیں اور سب سے پہلے ہم فہرست مضامین سے دیکھیں گے کہ ہم آج کون سا سبق پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 11 سلطان مراد اور معمار، صفحہ نمبر 56۔ ہمارے دوسرے لیکچر کا ٹاپک ہے سلطان مراد اور معمار۔ تو سب بچے کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیں گے۔ بچوں، یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 56، سبق نمبر 11 سلطان مراد اور معمار۔ سب سے پہلے ہم اپنے تدریسی مقاصد کا تعین کرتے ہیں کہ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے بچوں کو مساوات، عدل اور انصاف کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کرنا، بچوں کو بتانا کہ ترقی یافتہ معاشرے کا قیام، اس کی بقا اور ترقی کا راز عدل و انصاف کے سنہری اصول میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بغیر ترقی کا سوچنا سراب کے پیچھے دوڑنا ہے۔ بچوں کو اہم اخلاقی وصف، معافی اور درگزر کی اہمیت سے روشناس کرانا، بچوں کو بتانا کہ درگزر جیسی خوبی انسانی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ بچوں، یہ تمام تدریسی مقاصد جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ ہم ہر سبق سے ہمیں چاہیے اور کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی اس سبق میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ مطلب سیکھنے کی اس سے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی میں وہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بنے اور ہم اس سے مدد لے سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بادشاہ سلطان مراد رہتا تھا۔ برادر کہتے ہیں بھائی کو۔ اس بادشاہ نے کافروں سے جنگیں لڑ کر ترکی کے علاقے میں اضافہ کیا۔ سلطان مراد کو عمارتیں، خاص طور پر مسجدیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ سلطان مراد نے ایک عالی شان مسجد بنوانا چاہی۔ اس کے لیے اس نے دور دور سے ماہرین تعمیرات بلوائے، یعنی وہ لوگ جو تعمیرات میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک معمار اپنے کام میں بلا کا ماہر تھا۔ بلا کا ماہر ہونا، انتہا کا ماہر ہونا، یعنی انتہا کا وہ قابل تھا۔ بادشاہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اسے چن لیا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک ایسی شاندار مسجد بنا دو جسے دیکھ کر لوگ اش اش کر اٹھیں، لوگ خوش ہوں۔ ایسی شاندار مسجد بنا دو جسے دیکھ کر لوگ اش اش کر اٹھیں۔ اش اش کرنا بہت پسند کرنا یا تعریف کرنا، یعنی ایسی مسجد ہو جس کی لوگ بہت زیادہ تعریف کریں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جناب، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ مسجد آپ کی مرضی کے مطابق تعمیر کروں۔ بادشاہ نے اسے تعمیر کا ساز و سامان اس جگہ پر مہیا کر دیا۔ پیج نمبر 57 پہ آئیں۔ معمار اللہ کا نام لے کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ مسجد تعمیر ہونے میں ایک عرصہ لگ گیا۔ جب مسجد پوری طرح تیار ہو گئی تو معمار نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ سلطان مراد خوشی خوشی اس جگہ پہنچا۔ اگرچہ معمار نے وہ مسجد بڑی محنت اور دل لگا کر بنائی تھی اور اپنی ساری مہارت، یعنی کاریگری جو تھی، اس میں جو بھی اس کی صلاحیتیں تھیں، اس نے وہ اس مسجد بنانے میں استعمال کی تھی، اپنی مہارت جو ہے اس پر خرچ کر ڈالی تھی۔ لیکن خدا جانے سلطان مراد مسجد کی عمارت کس قسم کی بنوانا چاہتا تھا۔ اسے تو وہ عمارت ذرا بھی پسند نہ آئی، جس کے سبب اسے معمار پر بڑا غصہ آیا۔
سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً سے عمل کر دینا، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے انجام کا بھی نہیں سوچا، آگے دیکھا نہ پیچھے، تو ایک دم سے جھٹ سے یعنی فوراً سے حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی وہ جو عمارت بنانے والا، مسجد بنانے والا معمار تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی وقت بیچارے معمار کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ معمار نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اگر میں اس کے خلاف دعویٰ میں نے نہ کیا، اگر اس کے خلاف دعویٰ نہ کیا گیا، دعویٰ کرنا یعنی مطالبہ کرنا، تو آئندہ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اسی قسم کی ناانصافی ہوگی۔ چنانچہ وہ قاضی کی عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جج ہوتا ہے، یعنی جو قانون محمدی کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ اس نے کہا جناب عالی، آپ شریعت پر سختی سے کاربند ہیں۔ شریعت ہوتے ہیں قانون محمدی، یعنی وہ فیصلے جو قرآن اور سنت کے روح کے مطابق بالکل درست ہوں۔ کاربند ہونا، تعمیل کرنا یعنی پابند ہونا۔ آپ شریعت پر سختی سے کاربند ہیں اور اس کے محافظ ہیں۔ محافظ ہیں حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں اور نگران کو کہتے ہیں۔ میں آپ کی عدالت میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ فریاد لانا یعنی انصاف کی درخواست کرنا۔ میں کسی حاکم کا ذاتی غلام نہیں ہوں، محنت کر کے حلال کی روزی کماتا ہوں، پھر میرے ساتھ بلا وجہ کا ظلم کیوں؟ بلا وجہ ہوتا ہے بغیر وجہ کے۔ بادشاہ نے میرا یہ ہاتھ کٹوا دیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر قرآن کریم کی روح سے اس ناانصافی کا فیصلہ کریں۔ روح وجہ یعنی قرآن کریم کی روح سے، روح کا مطلب ہوتا ہے وجہ، بھی قرآن کریم کی وجہ، جس طرح قرآن کریم میں حکم آیا ہے یا قرآن کریم کے مطابق اس ناانصافی کا فیصلہ کریں۔ قاضی کو جب ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ قاضی نے اسی وقت سلطان مراد کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ طلب کر لیا، بلا لیا، یعنی قاضی نے حاکم وقت کو بلا لیا۔ سلطان کو جب قاضی کا حکم پہنچا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اب تو فیصلہ قرآن کی روح سے ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق ہوگا، تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ ہوش اڑ گئے یعنی گھبرا گیا وہ کہ اب جو کچھ بھی ہوگا تو سخت فیصلہ ہوگا۔ چاروں ناچار، چاروں ناچار ہوتا ہے مجبوراً قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ کون پہنچا بچوں؟ جی ہاں، بادشاہ پہنچا۔ قاضی نے کہا اس وقت آپ یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں، لہٰذا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ کٹہرہ کہتے ہیں مجرموں کے لیے عدالت میں ایک الگ سی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر مجرم جو ہے وہ قاضی کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب اور حیران کن منظر تھا، یعنی عجیب اور حیران کن یعنی پہلے کبھی دیکھا نہ ہوا ہو، اور حیران کن جس سے لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں۔ منظر تھا کہ ایک طرف تو ملک کا حکمران مجرم کے طور پر کھڑا تھا اور دوسری طرف رعایا، یعنی رعایا کہتے ہیں اس کی قوم کا، اس کے ماتحت جو ہوتی ہے، کا ایک عام آدمی فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے قاضی کے فیصلے کا منتظر تھا۔ فریادی ہوتا ہے انصاف کی درخواست کرنے والا، منتظر تھا انتظار کرنے والا۔ اسلام کی یہی وہ شاندار روایت ہے، یعنی وہ نقل ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، مطلب نقل اور روایت ایک ہی چیز ہے، جو کسی اور مذہب میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سلطان مراد نے جلد ہی معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ بچوں دلیل کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ بات جو ثبوت کے ساتھ پیش کی جائے۔ قاضی نے سلطان کے اس جرم کے اعتراف کے بعد ایک قرآنی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے عقل مند لوگو، قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، قصاص ہی میں تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔
قاضی نے یہ بتا کر کہا کہ شریعت کی روح سے ایک عام مسلمان یا ایک غلام اور آزاد آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں۔ یعنی اگر بادشاہ نے معمار کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی معمار جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ بھی کرے گا۔ سلطان مراد نے قرآنی آیت سنی تو اسی وقت اپنا بازو آگے پھیلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ معمار اس کے ہاتھ کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ معمار نے جب بادشاہ کو یوں ہاتھ پھیلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا، میں سلطان کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی نے حاکم وقت کو معاف کر دیا۔ بچوں، آپ نے سنی یہ کہانی؟ کتنے مزے کی تھی، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے کتنے سبق پوشیدہ تھے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، اور پھر ہمیں ہر چیز کو، مطلب یہ تو اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنے کا اپنے اندر ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر سکیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو درگزر ہوتی ہے یہ لوگوں میں پیار محبت اجاگر کرنے کی ایک خوبی ہے، اور ہمارے معاشروں میں جب تک یہ خوبی رہے گی انشاءاللہ ہمارے معاشرے جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بنے رہیں گے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبی معاشرے میں امن کی ضامن کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ جب کسی معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدل و انصاف اور درگزر جیسی خوبیاں جو ہیں اور برداشت جیسی خوبیاں تو ہمیں اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے یہ سارا جو سبق ہے اس کی ریڈنگ ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، اور اس کے جو الفاظ مانی ہیں، اس کے جو الفاظ مانی ہیں بچوں، وہ سارے جو ہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اور الفاظ مانی کون سے؟ جو اس سبق کے اندر ہیں، جیسے یہ دیکھیں، بلا کا، معمار، اش کرنا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سارے نئے لفظ ہیں نا، جیسے شریعت ہے، قاضی ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور سبب، دعویٰ، نگران، محافظ، کاربند، ہوش اڑ گئے، یہ سارے جو الفاظ مانی ہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، اور اس سبق کو گھر میں 2-3 بار اچھے طریقے سے ریڈنگ بھی کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر میں جب اس کی مشق اور اس کے سوال جواب کریں گے تو آپ بھرپور طریقے سے تیار ہو کر میرے ساتھ شامل ہو سکیں سبق میں۔ اسی کے ساتھ آپ کا گریڈ 4 کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔